السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیسرے رکوع میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس رب کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ اور تم بچ جاؤ اس عذاب سے کہ جو تم کو اللہ کی نافرمانی سے ملے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اللہ یہ بیان کر کے کہ کیوں عبادت کی جائے، تو اللہ کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے زمین کو فرش کے طور پہ بنایا ہے، میں نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور میں نے پانی جو ہے وہ آسمان سے کیا ہے تاکہ اس کے اندر سے پھر رزق نکلے، ٹھیک ہے؟ تو تم کیوں اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر جو قرآن پاک کی حقانیت کے بارے میں ہے کہ اگر تمہیں اس میں کوئی شک ہے نا تو تم کو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دے دو۔ اس کے بعد آگے مختلف قرآن پاک کی آیت میں ایک آیت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اور پھر کتنی وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ اور اگر تم نہیں کر سکے اور تم حقیقت نہیں کر سکو گے تو پھر جو ہے وہ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں ہوگا، جہاں پہ تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس کے بعد ساتھ ہی یہ کر کے ساتھ ہی وہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے۔ یہ ایمان اور عمل کے بارے میں ایک دو باتیں کروں گا کہ منہ سے کہہ دینا جو ہے نا وہ کافی نہیں ہے۔ دل میں ماننا، منہ سے کہنا اور اس کے بعد عمل، یہ تینوں چیزیں جب ملتی ہیں تو اس کا رزلٹ نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ منہ سے بندہ دل میں سوچتا رہے، اس کے بعد منہ سے بھی کہہ دے، لیکن جب تک عمل نہیں آئے گا تو ان تین لوگوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نہریں بہتی ہیں۔ یہ بھی ایک متشابہات میں، کیونکہ ہم اس دنیا میں نہیں جنت کی امیجنیشن کر سکتے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہے وہاں پر جب ان کو جب پھل دیے جائیں گے وہ کہیں گے کہ ہم نے اس طرح کی چیز پہلے بھی کھائی ہے لیکن وہ اس سے بہتر ہوگی۔ پھر وہاں پہ ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی اور وہاں پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ خالدون میں کے اندر اتنی زبردست خالدینہ فیہا کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا کہ اللہ کو کوئی اس میں شرم نہیں ہے کہ وہ کسی بہت ہی چھوٹی سی چیز کی مثال دے، کیونکہ جو ہے وہ قرآن پاک کی باقی آیت میں بھی آگے ہمیں یہ جیسے جیسے ہم چلیں گے تو آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مچھر کی بھی مثال دی ہے، شہد کی مکھی کی بھی مثال دی ہے، تو اس کے بعد جو ہے جو حق والے ہوں گے، جو حق پر لوگ ہوں گے نا، وہ یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے، اور جو کافر ہوں گے نا تو وہ کہیں گے کہ وہ انہوں نے جن کا کام ہی گمراہی پھیلانا ہے اور جن کا کام ہی اللہ کی ہر بات کے اندر ٹیڑھ پیدا کرنا ہے، تو وہ جو ہے وہ ان کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی اور وہ ہمیشہ گمراہ رہیں گے۔ اور یہی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ جس کے دل کے اندر سچائی نہیں ہوگی، جس کے دل کے اندر اللہ پہ یقین نہیں ہوگا، شاید وہ اس ہدایت سے دور ہوتا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو تم نے ہم سے عہد کیا تھا، ٹھیک ہے، وہ کیونکہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جب ہم تمام ارواح کو پیدا کیا گیا تھا تو وہاں پہ ہم نے اللہ کے سامنے عہد کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ تیری عبادت کریں گے اور تیری بندگی کریں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کس طرح تم کچھ بھی نہیں تھے تو میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس کے بعد میں تمہیں موت دوں گا اور پھر تم میری طرف پلٹ کے آؤ گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگین اس کے بعد دوبارہ سے 7 آسمانوں کا ذکر آئے گا کہ کس طریقے سے جو 7 آسمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تہہ بتہ بنائے، اور یہ بھی ایک متشابہات میں، یہ کس طرح سے ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ ہی سب چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اللہ کی علم کی مثال اور ہمارے علم کی مثال ایسی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ اگر سمندر کے اندر انگلی ڈالے اور جتنا پانی اس کے ہاتھ میں لگے وہ بھی شاید ہمارا علم نہیں ہے، تو ہمیں وہی علم ہوتا ہے کہ جو اللہ ہمیں دیتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد چوتھا رکوع شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے نا وہی واقعہ ہے کہ جو بہت دفعہ قرآن پاک میں کئی دفعہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے کہ اس میں وہ واقعہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا، فرشتوں کو کہا کہ بھئی میں ایک اپنا خلیفہ پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہے جس کو پھر سجدہ کرنے کو کہا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ سب لوگوں نے سجدہ کیا اور جو ہے وہ ابلیس نے تکبر میں انکار کر دیا۔ تو یہاں پر بھی وہی بات ہی آئی ہے کہ جو ہے نا وہ کیوں ایسا چیز بنا رہا ہے، وہ فرشتوں نے یہ بات کہی کہ بھئی کیوں آپ ایسی چیز بنا رہے ہیں جو فساد کرتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ ہم تو تیری تسبیح کرنے کے لیے ہم لوگ موجود ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے پتہ ہے وہ تمہیں نہیں پتہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ثبوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو کچھ فزیکل نالج، کچھ علم بتایا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ متشابہات ہے تو ہمیں سمجھنے کے لیے ہے کہ اللہ کا جو علم ہوتا ہے وہ اللہ کو ہی صرف پتہ ہے اور کسی کو بھی نہیں پتہ۔ تو جب ملائکہ اللہ سے یہ بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم کو بتاتے ہیں اور اسما بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے وہ فرشتے فوراً جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی ہمیں پتہ ہے کہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، ٹھیک ہے، اور تو ہی سب سے زیادہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
اس کے بعد جو ہے جو غیب کے علم کے بارے میں بات ہے کہ صرف اللہ کی ذات کو پتہ ہے، اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں یا جو ہم چھپاتے ہیں وہ سب کو اللہ کو پتہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہی جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی ہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں رہنے کو واقعی پورا بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ شیطان نے کس طرح آ کے بہکایا، اور وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا کہ اب آپ دنیا میں اتر جاؤ۔ لیکن فرق کیا ہے شیطان کے طرز عمل میں اور جو ہے وہ آدم اور حوا کے طرز عمل میں، کہ شیطان نے جب گناہ کیا تو اس نے اس پہ اکڑ کی، اس نے غرور کیا، اس نے توبہ نہیں کی، جبکہ فوراً ہی جب یہ ہوا تو فوراً حضرت آدم کو جو ہمیں جو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو یہ ایک ہے کہ تمام جو بنی آدم ہیں وہ خطا کے پتلے ہیں، اور ان میں جو سب سے بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہے۔ تو اس لیے خطا کرنا ظاہر بات ہے، جب بھی ہم توبہ کریں ہم یہ سوچ کے کریں کہ ہم دوبارہ یہ عمل نہ کریں، لیکن اگر خطا ہو جاتی ہے اور ہم جس وقت توبہ کریں اس وقت ہمارے دل کے اندر یہ سچی نیت ہو کہ ہم یہ دوبارہ نہ کریں، لیکن اگر پھر ہو جائے تو ہم توبہ کریں۔ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں وہ تب تک ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس جو ہدایت دینے والا آئے گا تو تم اس کی پیروی کرو گے تو تمہیں پھر خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جو کافر ہیں وہ جو ان کا انکار کریں گے وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ کیونکہ دیکھیں خالدینہ کا لفظ آپ ذہن میں رکھ کے کریں کہ ایک چیز ہم اس دنیا کے اندر کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی، ڈیوٹی پہ آتے ہیں، ڈیوٹی پہ واپس جائیں گے، ہم کہیں گے ختم ہو گئی، لیکن ایک وقت یہ عذاب کی تکلیف کو ہم اس طرح کہتے ہیں کہ کوئی یہ بات کسی نے کہی کہ جی کوئی بات نہیں، ہمیں جتنے حصے کے گناہ ہیں ان کی ہم سزا پا کے تو چلو جنت میں چلے جائیں گے نا، تو اس کے لیے ایک دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ تو بیسیکلی جہنم کا ہم امیجن ہی نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دنیا کی جو آگ ہے اس کو تو بہت ہلکا کر کے پیش کیا گیا ہے، تو وہ 70 گنا جہنم کی آگ سے، اور وہ وہاں پر نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ میں ایز اے ڈاکٹر یہ کہ جب کھال جل جاتی ہے تو اندر والی جو حصہ ہوتا ہے اس میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن وہاں پر کھال دوبارہ پیدا ہوگی تو پھر دوبارہ ہوگا، اور یہ نہ ختم ہونے والا عذاب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں ایسی جگہ پہ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ جا کے کہو جہاں پہ اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ تو یہاں پر جو ہے چوتھا رکوع ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ میں آگے 5ویں 6ٹھے رکوع پہ آتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔